بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محلات میں پرورش کرنا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سانومی نامی ایک بڑھئی سے والدہ موسیٰ نے کہا کہ ہم اس کو ایک صندوق اس قدر بچے کی لمبائی دیکھ کر تول چاہیے اور تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جائے۔ بڑھئی کے پہنچنے پر والدہ موسیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالے۔ اور بڑھئی نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں کسی سے بھی نہ کہوں گا، یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب یہ اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز دے رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے جو ان دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہو تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں۔ اس ارادے سے ابھی دروازے سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھنس گئے، اور اسے ایک آواز آئی کہ تو نے کہا تو تجھ کو فی الفور غرق کر دیا جائے گا۔ اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بڑھئی کئی بار اندھا ہوا، توبہ کر کے پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر وہی ارادہ کرتا رہا، آخر لاچار ہو کر سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے والدہ موسیٰ کو خدمت میں پہنچایا۔ موسیٰ کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی کہ اسی بچے کا ایک مرتبہ دیدار کرا دے، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے موسیٰ کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملائیں اور رخصت ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ پر ایمان لایا وہ یہی بڑھئی تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی۔ جہاں کہیں ایسا ڈر موقوف آیا صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا۔ خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں آنے لگا جس سے بہت دہشت ہونے لگی، دوڑ کر اٹھی اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئی۔ صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہے کہ کہاں جاتا ہے، اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ گیا تو ہماری خاطر جمع ہو گئی، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تو یقین ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی تھی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر دریا نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا۔ اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں گیا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ لڑکی کے علاوہ اور افراد بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ ڈرے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے تو خاطر جمع رکھ۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کے بدن پر سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا دریا میں ایک صندوق ملے گا جس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لعاب لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لعاب اپنے داغ پر لگائے تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے۔ میرا اقبال تو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ لڑکا ہمارے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو
کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ عجیب نہیں کہ ہم اس کی کچھ فائدہ پہنچائیں یا اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور اپنی بیوی کی بات مان لی۔ بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلائیں، لیکن جو دائی بھی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر موسیٰ کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ الغرض جب آپ کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے پہلے سے دائیوں کا دودھ موسیٰ پر بند کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بہن بولی، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاتی ہوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ والدہ نے جب گود میں لیا تو آپ ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزانہ مقرر کر دی اور کہا کہ اس لڑکے کو یہی دودھ پلاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ اب اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے۔ اس طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا اور بی بی آسیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ہفتے میں لا کر دکھا دیا کرنا۔ خدا نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر کر دی۔ اب ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لے جاتی اور پھر واپس لے آتی۔ 2 برس تک والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا تو بی بی آسیہ نے والدہ موسیٰ کو سونے سے لدا ہوا ایک خچر اور کئی اونٹ اور نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔